اب بلا تاخیر مولانا حافظ ابو بکر معاویہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ حافظ ابو بکر معاویہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الأشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله مولانا العظيم۔ صدق دل سے ایک مرتبہ درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ واجب الاحترام علماء کرام، اساتذہ کرام، بزرگان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، میرے محترم مولانا معین اجمل صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ قاری وفاء الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ میرے لیے تو مشکل ہے لیکن میں سبق سنا رہا ہوں آپ کو۔ محترم عزیزاً قاری آفتاب الرحمان رحمانی صاحب کی دعوت پر میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک میری حاضری اور آپ سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ آپ حضرات ادھر آ جائیں، میرے لیے آسان ہو جائے گا، میں چھوٹا بچہ ہوں، آپ ادھر آ جائیں۔ یہ جگہ خالی ہے، اس طرح پھر زیادہ کوئی دور کی بات نہیں، ماضی قریب کی بات ہے۔ استاذ المناظرین حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ راوی ہیں اس بات کے، اور میرے محترم حضرت حنفی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کا تذکرہ کیا کہ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک اجلاس کیا کہ ساری دنیا میں یہ جو لڑائیاں ہیں یہ مذہب کے نام پر ہیں۔ کس کے نام پر ہیں؟ مذہب کے نام پر ہیں۔ کیوں نہ ان کو اکٹھا کر لیا جائے، ان سے بات کر لی جائے تاکہ ساری دنیا میں لڑائی ختم ہو جائے اور جھگڑا ختم ہو جائے اور فساد ختم ہو جائے۔ یہ سوچنے کے بعد انہوں نے 3 دانشور بلا لیے، ایک یہودی دانشور، ایک عیسائی دانشور اور ایک مسلمان دانشور۔ اس کو برابر کر دے بھائی جان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ 3 دانشور بلائے، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان۔ مذاہب تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، آپ نے ان تینوں کو کیوں بلایا؟ ان سوسائٹی کے حضرات کا کہنا تھا کہ ان تینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، آسمان سے آیا ہے، کیوں نہ ان تینوں سے بات کر لی جائے تاکہ ساری دنیا میں لڑائی ختم ہو جائے اور جھگڑا ختم ہو جائے اور فساد ختم ہو جائے۔ 3 دانشور سامنے بیٹھے ہیں اور 2 جج حضرات ہیں، اور ان جج حضرات نے سوالات کیے ان 3 دانشوروں سے۔ سوال بڑے دلچسپ ہیں۔ پہلا سوال کیا، بھائی مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو۔ مذہب کسے کہتے ہیں؟ جو کسی نبی سے منسوب ہو۔
تو تم بتاؤ تمہارا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ یہودی نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے منسوب ہے۔ عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے۔ مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے، ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے وابستہ ہے، ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسلک ہے۔ اگلا سوال بڑا دلچسپ ہے، مجھے دکھ ہوگا آپ ہضم کر جائیں۔ جج حضرات پوچھتے ہیں بھائی یہ بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ اس کی بیس کھولیں بھائی، اس کی ایکو تھوڑی سی بڑھا دیں۔ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہودی نے کہا حضرت موسیٰ کا دور ہے، عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ کا دور ہے، مسلمان نے کہا ہمارے نبی کا دور ہے۔ جج نے کہا یوں نہیں، بات ہوگی دلیل سے۔ دلیل کے طور پر آپ کو یہ بتانا ہوگا اللہ نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ ایک معجزہ دیتا ہے۔ اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا، اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے۔ عیسائیت سے پوچھا خاموش، یہودیت سے پوچھا خاموش۔ مثال حضرت موسیٰ کا ڈنڈا آپ کو مل بھی جائے، آپ اس سے کوئی کمال نہیں دکھا سکتے، کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، وہ ان تک مخصوص تھا۔ حضرت سلمان کا تخت آپ کو مل بھی جائے، آپ اس کو لے کر ہوا پر نہیں اڑ سکتے۔ اگر حضرت سلمان کی انگوٹھی آپ کو مل بھی جائے، آپ اسے پہن کر پرندوں سے درندوں سے باتیں نہیں کر سکتے، وہ ان تک مخصوص تھا۔ جج حضرات پوچھتے ہیں بھائی تم میں سے کسی کے نبی کا معجزہ موجود ہے؟ توجہ رکھنا، معجزہ موجود ہے۔ پہلے دونوں دانشور خاموش ہیں۔ مسلمان کی باری آئی، مسلمان سینہ چوڑا کر کے قرآن ہاتھوں میں اٹھا کے کہتا ہے یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ میرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے، کل بھی اثر رکھتا تھا آج بھی اثر رکھتا ہے، کل بھی عقیدے بدلتا تھا آج بھی عقیدے بدلتا ہے، کل بھی دل بدلتا تھا آج بھی دل بدلتا ہے، کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے آج بھی اس کے کروڑوں حافظ ہیں، کل بھی اس کے ہزاروں عالم تھے آج بھی اس کے لاکھوں عالم ہیں، کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے، کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا۔ یہ دور میرے آقا کا دور ہے، سبحان اللہ۔ یہ دور میرے آقا کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ میرے آقا کا دور ہے۔ یقین جانو جب ساؤنڈ صحیح نہیں ہو تو بیان کرنے کا بھی میرا دل نہیں کرتا۔ تیسرا سوال انہوں نے پوچھا بھائی تم چاہتے ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے، پوری دنیا پر پھیل جائے؟ یہودی چاہتے ہیں یہودیت پوری دنیا میں پھیلے، عیسائی چاہتے ہیں عیسائیت پوری دنیا میں پھیلے، مسلمان چاہتے ہیں اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے۔ جج حضرات پوچھتے ہیں تم میں سے کسی کے نبی نے یہ دعویٰ کیا تھا میں ساری کائنات کا نبی ہوں؟ بولو ذرا سبحان اللہ محبت سے۔ تم میں سے کسی کے نبی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ساری کائنات کا نبی ہوں؟ پھر اپنا مذہب پھیلاؤ، پھر تمہیں کوئی نہیں روکتا۔ پہلے دونوں دانشور خاموش ہیں، مسلمان کی باری آئی، مسلمان سینہ چوڑا کر کے قرآن ہاتھوں میں اٹھا کے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں پیارے آقا یا ایھا الناس، کائنات والو، یا ایھا الناس
सारी कायनात वालों, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। जो कायनात में है, आज है, आने वाला कल आएगा, आज है, आने वाला अगली सदी में आएगा, मैं उसकी जानिब अल्लाह का आखिरी रसूल बन के आया हूं। उसकी जानिब अल्लाह का आखिरी रसूल बन के आया हूं। यहूदियत भी खामोश, ईसाइयत भी खामोश, आप भी तो मुसलमान बैठे हैं ना माशाल्लाह से, तो आप भी बोले सुभान अल्लाह। ये दौर मेरे आका का दौर है, ये मोजज़ा बताता है, ये दौर मेरे आका का दौर है। आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा है, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा, गुलशन के हर एक रंग में गुल में तेरी खुशबू, रंगीन बहारों में तेरे नाम का चर्चा, मौजों की रवानी में तला तुम में बहर में, खामोश किनारों में तेरे नाम का चर्चा, मस्जिद हो के मेहराब मिंबर के मुसल्ला, हमको मिला चारों में तेरे नाम का चर्चा। कहता है कमर फिर वो कभी उंगली उठाए, उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे आका सारी कायनात के नबी हैं। अब क़यामत आ सकती है लेकिन कोई नबी नहीं आ सकता। मेरे आका सारी कायनात के नबी, मेरे आका जिन्नात के नबी, मेरे आका इंसानों के नबी, मेरे आका हैवानों के नबी, मेरे आका हैवानों के नबी, मेरे आका बस्तियों के नबी, मेरे आका जिन्नात के नबी, अरे मेरे आका तो नबियों के नबी। आखिरी शेर सुन ले, उसके बाद साउंड की वजह से मैं ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं आया। मेरे आका नबियों के नबी। जिस तरह हम महफिल सजा कर बैठे हैं, इस तरह रब ने आलम अरवा में 2 जलसे किए। कितने जलसे? 2 जलसे किए। ये जलसा करना रब की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? रब की। पहले जलसे में आपको भी बुलाया और मुझे भी बुलाया। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, जलसा ख़त्म, महफिल ख़त्म। दूसरे जलसे में ना आपको बुलाया ना मुझे बुलाया, सिर्फ नबियों को बुलाया, सिर्फ रसूलों को बुलाया, सिर्फ पैगंबरों को बुलाया। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह ने दूसरे जलसे में बुलाया उनको जिन्होंने नबी बनकर आना था। किनको बुलाया? नबी बनकर आना था। और जो उस महफिल में नहीं वो नबी नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा आज अगर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा सीने का भेड़ा खबीस मलऊन लानती इंसान उठकर कहता है कि मैं उस महफिल में भी था लिहाजा मैं भी नबी हूं, मेरे पास क्या दलील है ये उस महफिल में था या नहीं था? समझ आ रही है या नहीं आ रही? अल्लाह का कुरान है, कुरान से ना कहूं तो मुजरिम हूं। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाते हैं दूसरी महफिल में मैंने बुलाया नबियों को, मैंने उनको कहा तुम्हें नबुव्वत दूंगा, हिकमत दूंगा, तदब्बुर दूंगा, फसाहत दूंगा, बलागत दूंगा, इमामत दूंगा, क़यादत दूंगा, शराफत दूंगा। लेकिन सुनो, तुम सारे के सारे मेरे महबूब से पहले जाओगे, मेरे महबूब से पहले जाओगे। किसी एक को भी ये नहीं फरमाया कि तू बाद में आ जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलेंगे तो दोहरा सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। उस महफिल में जो था वो नबी, और हमारे पास दलील सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उनको कहा कि तुम सारे मेरे महबूब से पहले जाओगे। सुम्मा जाअकुम रसूल। फिर आमिना का लाल आएगा, फिर अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आएगा, फिर बिलाल का गमखार आएगा, फिर सिद्दीक का यार आएगा, फिर आमिना का लाल आएगा, फिर अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आएगा, फिर साक़ी कौसर आएगा, फिर शाफ़ी महशर आएगा, फिर जाने जहां आएगा, फिर महबूब खुदा आएगा। सुम्मा जाअकुम रसूल जी, फिर आएगा मेरा रसूल। कौन आएगा? आखिरी बात सुन ले, फिर आएगा मेरा।
اللہ رسول تو 313 ہیں. ہائے ہائے، رسول کتنے ہیں؟ 313. ہم کیا سمجھے کہ کون آئے گا؟ آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، بس میرا محبوب محمد الرسول اللہ ہوگا. میرا محبوب محمد الرسول اللہ ہوگا. کہہ دو سبحان اللہ. اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی. پیارے آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے جو اچھائی بھیجنی تھی مجھے دے کے بھیج دی، مجھے دے کر بھیج دی. اللہ نے پیچھے چھوڑا ہی کچھ نہیں. اب کوئی خبیث آئے گا کیوں اور لائے گا کیا؟ جب پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ مجھے دے کے بھیج دیا. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی لکھتے ہیں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. بولو سبحان اللہ. بولو پیچھے والے حضرات سبحان اللہ. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے. آدم کی انابت تجھ میں ہے، یوسف کا حسن تجھ میں ہے، الیاس کا تقوی تجھ میں ہے، یوشع کا جہد تجھ میں ہے. قاسم نانوتوی لکھتے ہیں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ. مجھے پتہ ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آ رہی ہے؟ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے. آدم کی انابت تجھ میں ہے، یوسف کا حسن تجھ میں ہے، الیاس کا تقوی تجھ میں ہے، یعقوب کی بصارت تجھ میں ہے، یوشع کا جہد تجھ میں ہے. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہے. ابو بکر کی صداقت تجھ سے ہے، عمر کی عدالت تجھ سے ہے، عثمان کی سخاوت تجھ سے ہے، حیدر کی شجاعت تجھ سے ہے. آخری بات سن لیں، آخری بات. میرے ایک عزیز کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ آخری بات سن لیں تو آدھا گھنٹہ اس میں ہی لگا دیتے ہو. خیال سے ان کا کہنا ٹھیک ہے. توجہ ہے؟ ایک اشعار سن لیں اس کے بعد آپ سے اجازت. یہ بھی قاری آفتاب الرحمان صاحب کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ ایک کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہیں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے کھجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی. بھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جگ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. پتھروں جگ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی،
چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، ہاتھ لہرا کے بول دیں، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ بس کر دوں یا سناؤں آگے بھی؟ سناؤں؟ آج انشاءاللہ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سے لو انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ساس ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، خاص حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رہبر ہر حال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساکی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، سات سے صادق ذکر نبی، تاسے طرفین میں نور نبی، زواسے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، کیف سے کعبہ نبی نبی، گرلام سے پوچھو کیا ہے نبی، لو لاکھ کی بات فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن نبی، واو سے چہرہ وضحا نبی، یا سید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی۔ نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت، شان صحابہ، حافظ ابو بکر معاویہ صاحب۔ حضرت نے کہا کہ اماں عائشہ کے بھی اشعار سنا دیں، آخری اشعار سن لو اس کے بعد اجازت ہے۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، آخری والے حضرات جھومے ذرا تھوڑا سا سبحان اللہ، اپنی ماں کا ذکر سن کے جھومو یار تھوڑا سا سبحان اللہ۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، کوئی دنیا میں ساری دنیا میں کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔